من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تمام تر حمد و ثنا تعریفات اللہ رب رحمان کے لیے جو تمام تر عبادات کے لائق ہے. انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام کائنات رحمت کائنات خوشبو کائنات زینت کائنات حسن کائنات حسین کائنات صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا صاحب سینہ علم نشرح صاحب وجہ والضحیٰ صاحب زلف واللیل اذا سجا صاحب عظمت ورفعنا لک ذکرک صاحب خلق وانک لعلی خلق عظیم امام کائنات رحمت کائنات شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، آپ کی ازواج کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے اور ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور صاحب عشق و محبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی کے لیے اور تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. سامعین ذی وقار، آج کے اس مختصر درس قرآن میں جس بات کو اظہار خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں آپ اشتہارات پہ پڑھ چکے ہیں. ہمارے معاشرہ اور ہمارے ارد و گرد و نواح کے حوالہ کے ساتھ کہ اس وقت بہت سی ایسی باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کے حوالہ سے بیان فرمائی وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں. اور قرب قیامت کے حوالہ سے ایک بڑی اہم بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں آپ تو چونکہ بازار میں رہتے ہیں اور کچھ دکاندار حضرات بھی ہوں گے، تاجر حضرات بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو بازار کے اندر جو صورتحال آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی بات کس حد تک پوری ہو رہی ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا لوگو زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا نہیں ہے یا زنا کو لازم نہ پکڑنا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ یوں ہی مثال ہے کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی کی جو تاریں ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا۔ والدین یہ نہیں کہتے کہ تاروں کو پکڑنا نہیں، ان کو چھیڑنا نہیں یا ان سے موج مستی نہیں کرنی، کہا جاتا ہے تاروں کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تاروں کے قریب جائے گا یہ نہ بھی پکڑے تاریں اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ والدین کہتے ہیں کیچڑ کے قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں کہتے کیچڑ کے اندر نہیں جانا یا کیچڑ میں ہاتھ نہیں ڈالنے، کیچڑ میں اترنا نہیں ہے، بلکہ سمجھایا یہ جاتا ہے کہ کیچڑ کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قریب جائے گا خود کیچڑ کے اندر چاہے نہ بھی اترے، کوئی گزرتا ہوا چھینٹے ڈال جائے گا۔ تو سمجھایا یہ جاتا ہے کہ قریب بھی نہ جانا۔ اسی طریقے سے خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ یہ جو رستہ ہے یہ تو بڑا ہی غلیظ اور گندا رستہ ہے، اس رستے پہ چلنے والے کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اس کی حیا کے ساتھ ہے، جتنا انسان حیادار ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا انسان بے حیا ہوتا چلا جائے گا اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کامل الحیا جو لقب دیا گیا تھا کہ کامل حیا کے مالک، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب دیا گیا تھا۔ اتنے حیادار، اتنے حیادار کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو دست مبارک آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار ملا لیا تھا، آپ نے دوبارہ وہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا تھا۔ اور حیا کا عالم یہ ہے کہ آپ بند کمرے اور غسل خانے کے اندر بھی نہاتے ہوئے کبھی سارے کپڑے اتار کر کے نہیں نہائے تھے اور کبھی کھڑے ہو کر کے غسل نہیں فرما سکتے تھے، اتنے حیا والے تھے اور اتنے حیادار تھے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اور آپ ان کا ایمان بھی دیکھیں کہ ایمان کا درجہ کس لیول پر پہنچا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا اگر حیا جتنا اس کے اندر موجود ہے اور جتنی حیا کا وہ مالک ہے اس کا اتنا ہی ایمان بن جاتا ہے، اتنے ہی ایمان کا مالک ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی جو حدیث کتاب الایمان کی پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی، فرمایا بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص، فرمایا انسان کے ایمان کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 بنیادیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور ان کا تعلق وهو قول، اس کی زبان سے بھی ہے، وفعل، اس کے عمل سے بھی ہے، اور فرمایا ويزيد وينقص، اور انسان کا جو ایمان ہے وہ زیادہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کم بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایمان کا لیول بن گئے اب یہ نہ تو زیادہ ہوگا نہ یہ کم ہوگا، بس ایک لیول پہ کھڑا ہو گیا ایمان، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا انسان کا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، انسان کا ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور کب زیادہ اور کم ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر حیا کو پیدا کرتا ہے، اور حیا اپنی نظر کے اندر پیدا کرتا ہے، اپنے اعمال میں حیا پیدا کرتا ہے، اپنے ذہن میں حیا پیدا کرتا ہے، اپنے دل کو حیادار بناتا ہے، تو اس کا ایمان کا لیول
اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان زیادہ ہونا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان حیا کو چھوڑ کر کے بے حیائی کے کاموں کو پسند کرنے لگتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ جو مجالس لگائی جاتی ہیں، یہ جو محافل لگائی جاتی ہیں، یہ اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ اگر کہیں کسی انسان کا ایمان لیول سے نیچے آ گئے تو وہ قرآن و حدیث کو سن کر کے اپنے ایمان کو بڑھا لے، وگرنہ آپ لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو علم ہے بخوبی، ہو میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ علم ہوگا آپ کو، چونکہ میں تو ایک مطالعہ کرتا ہوں، آپ تو علماء کو سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا۔ لیکن یہ پھر مجالس کا، محافل کا اور دروس القرآن کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ایمان کا لیول کہیں کم ہو رہے تو قرآن و حدیث کو سن کر کے اپنے ایمان کے لیول کو بڑھا لو۔ اور میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ تقریباً سب لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، بائک ہیں، تو ہم اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، جو کرواتے ہیں نا جی، ایک مقررہ وقت کے بعد اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس لیے کہ ذرا انجن میں اگر کچرا شچرا آ گیا ہے تو وہ صاف ہو جائے، نیا آئل اس میں ڈال دیا جائے، انجن چلتا رہے۔ تو یہ جو دروس القرآن ہے یہ بھی ہمارے ایمان کی ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہفتے کے بعد ایک جمعے کا دن رکھا ہوا ہے کہ آؤ ذرا تم جمعہ سنو، بیان سنو، اور ہماری اللہ خیر کرے خوش قسمتی ہے یا بدبختی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہی تب ہے جب دوسرا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہوا ہوتا ہے۔ ہم تو بیان سننے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں علماء ہمیں سمجھاتے نہیں ہیں، علماء ہمیں تعلیم نہیں دیتے، ہماری تربیت نہیں کرتے، حالانکہ مسجد میں ہم آتے ہی تب ہیں کہ جب بیان ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تو سننے کے لیے تیار ہی کچھ نہیں ہیں، درس کا اعلان ہو جائے ہم مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اکثریت اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال بات کر رہا تھا کہ انسان کا جو ایمان کا لیول ہے وہ زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے، وہ کم بھی ہوتا رہتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا ایمان جو ہے اس کے حیا کے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے زنا کا دروازے بند کر دیا ہے، دروازے ہی بند کیا ہے۔ کیسے؟ وَمَا كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اسی طرح مومنین کو حکم ہے كُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا مردوں اے مومنوں اپنی نظروں کو ہمیشہ جھکا کر کے رکھا کرو، نظریں نہ اٹھایا کرو، کیونکہ نظر جو ہے یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ انسان پہلے دیکھتا ہے اور اس میں پھر مائل ہوتا ہے اور پھر اس زنا کو گناہ کو کر لیتا ہے۔ فرمایا مائل ہونا اور کرنا تو دور کی بات ہے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اے ایمان والو اپنی نظروں کو ہمیشہ جھکائے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی اپنی حفاظت خود کرو۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تو اپنی شباب کے عالم میں اور اپنی جوانی کے عالم میں اور اپنی موج و مستی کے اندر گناہ کر بیٹھو، اور جب پکڑے جاؤ اور پٹائی ہو جائے اور ذرا چھترول ہو جائے، لتر پولا ہو جائے، تو پھر آکھو جی یہ تو ہن اللہ والو آئی نا جی، اللہ دا حکم جو ہویا ایک قسمت لکھیا ہویا سی، یہ نصیبات لکھیا ہویا سی۔ فرمایا پھر یہ نہ کہتے رہنا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی اپنی عزت کی حفاظت خود کرو، بعد میں دوسروں پہ بلیم نہ ڈالتے رہنا، بعد میں دوسروں کو الزام تراشی نہ کرتے رہنا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، خود حفاظت کرو۔ وہ تو تھوڑا سا سخت ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ذرا ہو سکتا ہے دل کو گراں گزر رہا ہو آپ کے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو اس کی بھی ضرورت ہے نا۔ کیا بدل دیں موضوع کو؟ ہیں جی چپ چپ بیٹھے ہیں، لگتا ہے کوئی ضرور بات ہے کوئی ہیں؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف عادی بن چکے ہوئے ہیں میٹھی میٹھی تقریر سننے کے، میٹھا میٹھا بیان جو بڑا دل کو بھائے اور بڑا مزہ دے، ہم عادی ہو چکے ہیں ایسے بیانات کے، جو ایسا جب سخت موضوع ہوتا ہے نا پھر سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن سننا تو پڑے گا، چونکہ مفتی راشد صاحب نے موضوع مجھے دیا ہوا ہے، بیان تو میں نے کرنا ہے، تو سننا تو پڑے گا۔ تو فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی اپنی عزتوں کی حفاظت کرو،
اور اسی طریقے سے مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے مومنہ عورتوں تم بھی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کو نیچا کر کے رکھا کرو، اور تم بھی اپنی عزت کی حفاظت خود کرو۔ یہ نہیں ہے پہلے تو بند صبر کر کے اور اپنے آپ کو سجا کر کے اور ڈیکوریشن پیس بنا کر کے بازاروں میں نکلو اور اپنا ننگا منہ لے کر کے اور برہنہ لباس پہن کر کے بازاروں کی زینت بنو، اور جب دیکھو اگر کوئی زینت بن کر کے بازاروں کی اور برہنہ لباس میں آئے گی، شیطان تو حملہ کرے گا نا، شیطان تو بیٹھا ہی اسی لیے ہے، اور شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ نبی کے امتیوں کو اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے اور گناہ کی طرف لے کر کے جانا ہے۔ اگر تم نکلو اور پھر شیطان حملہ کرے اور گناہ ہو جائے اور تمہاری طرف چھیڑ چھاڑ کا پہلو اٹھایا جائے اور پھر تم کہو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کا حکم نصیبوں میں لکھا ہوا تھا، یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور پھر پہلے کہتی پھرو مینو کہے کسی نے کوئی کھا جانے، مینو کہے کسی نے چٹ جانے، مینو کوئی دنیا مر دے، میں جرا برکے پا لواں، میں کوئی منہ لکا لواں، میں پردے کر لواں، میں موٹے لباس پا لواں، میری متوجہ ہے اتنی گرمی میں موٹے کپڑے پا کر کے بازارہ سے جاواں اور میں پردے کر دوں، میں منہ کو چھپا لوں اور میں ایسے موٹے لباس پہنوں، مجھے کون سا کسی نے کھا جانا ہے؟ اور جب پکڑی جائے اور شیطان کا حملہ ہو جائے اور شیطان کے حملے کا یہ حصہ بن جائے اور پھر کہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آیا، فرمایا پھر نہ یہ کہتی پھرنا اور پھر الزام نہ دوسروں پہ لگاتی رہنا کہ فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، فلاں کے خاوند نے یہ کیا، فلاں آدمی نے یہ کیا، فرمایا بعد میں الزام تراشی نہ کرنا، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت خود کرو۔ اور میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ ایک انسان اس کی تجوری ہو، اس میں زیور پڑا ہوا ہو، اس میں پیسہ پڑا ہوا ہو، اس میں مال و دولت موجود ہو، اور انسان اس کو کھول کر کے باہر بازار میں رکھ دے، تو مجھے ایمان سے بتاؤ لوٹا جائے گا کہ نہیں لوٹا جائے گا؟ ہاں جی، آپ تو تاجر حضرات ہیں، دکاندار ہیں، آپ اپنے گلہ کھول کر کے اور تالا بھی نہ لگاؤ، پیسے بھی بھرے ہوئے ہوں اور کھول کر کے باہر رکھ کر کے خود آ کے سو جاؤ تو لوٹا تو جائے گا نا، کیونکہ کھول کے تو خود سامنے رکھ دیا۔ اور اگر اس کو تالا لگاؤ، تالا لگا کر کے گھر کے اندر جاؤ اور پھر ایک کمرے اور پھر دوسرے کمرے کے پیچھے الماری کے اندر چھپا کر کے رکھو تو مجھے بتاؤ لوٹا جائے گا؟ کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہوگا تو وہ لوٹے گا۔ تو ہم اپنی خواتین کو اگر یوں ہی سوار کے بنا کر کے اور سجا کر کے اور اپنی موٹر سائیکلوں کے پیچھے بٹھا کر کے پورے علاقے کی زینت بنائیں گے اور بازاروں کی زینت بنائیں گے اور پھر شیطان حملہ کرے اور پھر ہماری غیرت جاگ جائے، ہوتا یہی ہے نا، پھر غیرت جاگ جاتی ہے بھائیوں کی، پھر غیرت جاگ جاتی ہے باپ کی، پھر غیرت جاگ جاتی ہے خاوند کی، میری بیوی کی طرف اس نے دیکھا کیوں، میری بہن کی طرف اس نے دیکھا کیوں، میری بیٹی کی طرف دیکھا کیوں، اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ بعد میں یہ شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں اس واویلے کا فائدہ نہیں ہے، بعد میں لوگ الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے، جب خود اس کو سجا کر کے لے کے گیا تھا پہلے خیال نہ آیا؟ فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تم اپنی عزت نموز کی خود حفاظت کرو، بعد میں کسی کو الزام نہ دیتے پھرنا ہو۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے تو زنا کا دروازہ ہی بند کیا ہوا ہے، کرنا اور اس کے قریب جانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور دیکھو نا، عمل ایک تھا، آج ہم عمل سے بہت دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مرد جانے لگا قافلے پہ تجارتی، اور دور دراز اس نے علاقے میں جانا تھا، جانے لگا، بیوی کو ملا آخری لمحات میں، بیوی نے کہا آپ جا تو رہے ہیں سفر پہ، جات رہے ہیں، لمبا سفر ہے، کئی ایام کا آپ کا سفر ہے، تو جاتے جاتے مجھے کوئی حکم دے جائے جو آپ کی غیر موجودگی میں عمل کرتی رہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو حکم اور تو کوئی نہیں ہے، بس ایک حکم ہے کہ جب تک میں واپس نہ ہوں تم اس گھر کی دہلیز سے باہر نہ جانا۔ اللہ اکبر، اب حکم تو ہو گیا، وہ چلا گیا، خاوند چلا گیا، پیچھے سے آزمائش آ گئی۔ اللہ آزماتا بھی تو پھر اپنوں کو ہے نا، آزمائشیں بھی تو آتی ہیں نا، غیروں سے کیا لینا دینا، اپنوں کو ہی آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش آ گئی، ایک پیغام لے کے آنے والا پیغام لے کے آیا کہ بی بی آپ کا والد بہت بیمار ہے، بیماری کے عالم میں ہے، جاؤ اپنے والد کی خبر گیری کراؤ۔ اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتی، میرا خاوند تو مجھے منع کر گیا ہے۔
ہمارے معاشرے کا تھوڑی معاملہ ہے. ہمارے سوچا جاتا ہے کر والا کر نہیں تو سانو کسی دا ڈر نہیں ہے جی. مالک گھر میں نہیں ہے تو پھر جو مرضی موج مستی کرو. میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں گھر سے نکلتی ہیں بڑا نقاب کر کے اور منہ چھپا کر کے جیسے بڑی پردہ دار ہے, جیسے اپنے محلے کی حدود پار کرتی ہے سب کچھ اتر جاتا ہے. اور پھر جب واپس آتی ہے پیچھے سے آنے کا عالم اور ہوتا ہے. جب اپنے محلے کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر دوبارہ پردہ سیٹ ہو جاتا ہے. کر والا کر نہیں سانو کسی دا ڈر نہیں. آزمائش آ گئی کہ آپ کا والد بیمار ہے اور اس کی خبر گیری کراؤ. اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتی کیونکہ میرا خاوند مجھے منع کر گیا ہے. پھر کچھ دیر بعد پیغام پھر آیا کہ بی بی ملاؤ, ہو سکتا ہے کہ تیرے جاتے جاتے ہی وہ فوت ہو جائے, بڑی سیریس کنڈیشن کے اندر ہے, جاؤ ملاؤ. وہ کہنے لگے اچھا اور تو کوئی بات نظر نہیں آتی کیونکہ خاوند منع کر چکا ہے, آپ حضور علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور حضور سے اجازت لے آؤ. اگر اجازت مل جاتی ہے تو میں اپنے باپ کی خبر گیری کراؤں گی اور سارا ماجرا بھی سنا دینا. آقا کائنات علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے آنے والا آیا, کہا یا رسول اللہ ایک بی بی ہے اور اس کا خاوند اس کو گھر سے نکلنے سے منع کر گیا ہے اور اس کا باپ بیمار ہے, اگر آپ اجازت فرمائیں تو وہ اپنے باپ کو دیکھ آئے, اس کی خبر گیری کرائے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیغام دو بی بی کو کہ جس بی بی کو اس کا خاوند گھر سے نکلنے سے منع کر جائے میں محمد بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتنی بڑی بات حضور نے فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا, اس کا خاوند اس کو منع کر گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے. فرمایا میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا. وہ پیغام لے کے آنے والا آیا, کہا حضور نے تو یہ حکم دیا ہے. فرمایا جب حضور کا حکم ہو گیا تو پھر میں کیسے جا سکتی ہوں. ہاں یوں کر دینا کہ جانا واپس, اگر میرا باپ زندہ ہو تو اسے کہہ دینا کہ بیٹی تیری مجبور ہے آ نہیں سکتی ہے, اور اگر فوت ہو گیا ہو تو اس کی میت اٹھا کر کے میرے رستے سے اور میرے محلے سے گزر جانا اور دروازے پہ رکھ دینا, میں اندر سے اپنے باپ کے چہرے کا دیدار کر لوں گے. عمل کرنے والے لوگ تو یوں بھی عمل کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ ہم رستے میں چلتے ہیں, عورتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور ہماری نظر کا شکار ہو جاتی ہیں, ہم نظر جھکاتے ہیں, آپ عورتوں کو حکم فرمائیں کہ یہ رستوں کے درمیان میں نہ چلا کریں. ابھی ادھر بات ہو رہی تھی, خالق کائنات نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا میرے محبوب ان عورتوں سے کہہ دو کہ رستوں کی سائڈوں پہ چلا کریں, درمیان میں نہ چلا کریں. اور عمل کا عالم بتاؤ, جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ رستے کے درمیان میں عورتیں نہ چلیں تو صحابیات فرماتی ہیں ہم اتنا رستوں کے سائڈوں پہ ہو کے چلا کرتے تھے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ رگڑا کرتے تھے, دوبارہ ہمت نہ ہوئی رستے کے درمیان میں چلنے کی. عمل کا عالم یہ ہے. آج ہم عاشق بھی ہیں, ہم حضور کے محب بھی ہیں, حضور سے پیار کرنے والے بھی ہیں اور حضور کی ناموس پہ کٹ مر جانے والے بھی ہیں, اور جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول کے نعرے لگانے والے بھی ہیں. غلام ہیں حضور کے غلام کے نعرے بھی لگانے والے ہیں. اور جب عمل کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں لے ساری شریعت ساڈے واسطے اتری ہے, لوگوں نے عمل کوئی نہیں کرنا, سارا عمل ہاسا ہی کرنا ہے. اللہ اکبر. بات یہ کر رہا ہوں کہ زنا اور بے حیائی اور فحاشی ہمارے معاشرے کو ایسے کھا رہی ہے. دیکھو نا جیسے جیسے برائی اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے, ہماری نوجوان نسل اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جانے. ہم دین سے دور نہیں ہو رہے, ہم اسلام کی تعلیمات سے دور نہیں ہو رہے. جہاں گھروں سے قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں آج گانوں کی آوازیں نہیں آتی ہیں ان گھروں سے. جہاں پر لوگوں کو دین کی تربیت دینے کی آوازیں آیا کرتی تھی آج وہاں پہ ہندوانہ رسومات چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم نے اپنے معاشرے میں رائج نہیں کر لی فحاشی اور عریانی, اور پھر ہم سمجھتے ہیں یہ سٹیٹس ہے, اگر اس طرح نہ بے حیائی کی جائے اور اس طرح برہنہ لباس نہ پہنا جائے تو ہمارا سٹیٹس نیچے گر جاتا ہے. اپنا سٹیٹس تو بچاتے ہیں لیکن حضور کی سنت کو پامال کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ بات گراں نہ گزرے تو موضوع چونکہ ایسا ہے بات کر دوں. ہم اپنے رسم و رواج اور اپنی شادی کو صرف دیکھ لیں
اور ہندو کی شادی کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے فرق نظر کوئی نہیں آتا ہے۔ ایک صرف فرق نظر آتا ہے کہ وہ پھیرے لے لیتے ہیں، ہم نکاح پڑھتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا لیکن ہم بھی پھیرے ہی لے لیا کریں۔ اور ہم نے تعلیمات اپنے بچوں کو یہ دے دی ہوئی ہیں۔ دوست میرا اپنی بات سنا رہا ہے، کہتا ہے میں اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرا بیٹا پاس بیٹھا تھا، کوئی 9-10 سال کا راؤنڈ اباؤٹ اس کی ایج ہوگی، وہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے کہ وہ فلم دیکھتے دیکھتے نا جب نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو کہنے لگا بابا آپ نے پھیرے نہیں لیے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ نے پھیرے نہیں لیے تھے۔ یعنی کہ تعلیمات ہم نے بچوں کو یہ دے دی ہوئی ہیں کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور حقیقت بات ہے آج لوگوں کا عالم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہوئے ان کی گفتگو کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہندوؤں والے ہوتے ہیں، وہ ہندی بول رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دن ایک بندہ مجھے بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار تو ذرا ذمہ داری سے کام نہیں کرتا۔ کہتا نہیں علامہ صاحب مجھے تو اپنے کام کی بڑی چنتا ہوتی ہے۔ میں کہا چپ کر، تو چنتا تھا وڈا کچھ لگتا۔ میں کہا یہ عالم ہمارا یہ ہو گیا ہوا ہے نا کہ ہم اپنی نہ صرف دین کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں بلکہ اپنے ملک کی ثقافت اور تعلیمات سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو، ہماری لینگویج، ہمارا بولنے کا انداز اور ہمارے الفاظ سارے ہندوانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کا کلچر بہت پسند ہے، ہم ان کے کلچر کو بہت پسند کرتے ہیں، اور پھر یہی فحاشی انسان کو گناہ کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اور آپ اکثر دیکھیں ہم جو بیاہ اور شادی کے موقع پہ ہندوانہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اکثر فحاشی اور عریانی کا سٹیپ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے، وہیں سے ابتدا ہوتی ہے، وہیں پر مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اور ایک وہ وقت ہوا کرتا تھا، پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ایک وہ وقت تھا بڑوں کا، جو بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، ہوا کرتا تھا کسی شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے تھے نا تو ان کی خواتین نظر ہی نہیں آتی تھی، پردے میں ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ بیٹھ کر کے وہ فیصلے کیا کرتے تھے، ہاں بھی تیری بیٹی بھی جوان ہے، تیرا بیٹا بھی جوان ہے، چلو ٹھیک ہے تم آپس میں رشتہ داری کرو، تم اپنی بیٹی اس کے بیٹے کے ساتھ بیاہو، تیری بیٹی جوان ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، چلو تم آپس میں رشتہ بنا لو۔ پہلے والدین بیٹھ کی شادی بیاہ کے موقع پہ کیا کرتے تھے اور عورتیں پردے میں ہوا کرتی تھی۔ اب والدین کو فکر نہیں ہوتی، بچے خود ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے غصے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں چونکہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہیں نا، تو آپ بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، آج تو علامہ صاحب سارے پول ہی کھولی جاندے نے۔ کوئی نہیں، ہمارے معاشرے کا حال ہے بھائی، یہی کچھ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہوئے ہیں، حضور کی محبت سے دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں صرف دنیا کی محبت، عورت کی محبت، عورت کا پیار بیٹھا ہوا ہے، ہم نے حضور کی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ اہل دل کچھ یوں بھی کہا کرتے تھے، کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا محبوب نے نہ ڈٹھا، جنہوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں دے رل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے خدمتہ بے ادبی ہو جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اور جو حضور کی محبت میں گرے ہوئے تھے وہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ مکھ چن بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمورہ کی ہن مدبریاں۔ ایسے لگتا ہے نا جیسے پیر مہر علی حضور کو سامنے دیکھ کر کے تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایسی تعریفیں یوں تو نہیں نہ ہو جاتی، بنا دیکھے اور ہوا میں ایسی تعریفیں نہیں ہوتی۔ یہ تعریفیں تبھی ہوتی ہے جب محبوب سامنے بیٹھا ہو اور محب دیکھ دیکھ کر کے تعریفیں کر رہا ہو۔ کہا مکھ چن بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالے زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمورہ کی ہن مدبریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے میرے علی، کتے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتے جاریاں۔ اللہ اکبر رسول اللہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں تم عورتوں کی محبت میں گرفتار ہوتے ہو، یا آج کل کی بے حیا اور بے وفا اور یہ دنیا کی عورتیں جو صرف مطلب پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، ان کی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہو۔ یہ بات تو پکی ہے کہ جب انسان کسی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ وہ عورت کی محبت میں ہو تو تب بھی تباہ ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی محبت میں ہو تو پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔
پھر تو منازل طے کر جاتا ہے نا۔ اور آپ نے وہ لیلا اور مجنوں کا قصہ تو بڑا سنا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کن ادوار میں کا واقعہ ہے؟ جب حضرت علی المرتضیٰ، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا، غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف ہوا، تو اس مجنوں سے کسی نے سوال کیا، کہنے لگا تم بتاؤ تو صحیح، حضرت علی حق پر ہیں یا امیر معاویہ حق پر ہیں؟ تم کس کو حق پہ سمجھتے ہو؟ یہ ایسا مجنوں تھا، کہنے لگا کوئی بھی حق پر نہیں ہے، صرف میری لیلا حق پر ہے۔ وہ لیلا کے جو ہے عشق میں گرفتار تھا اور فنا ہوا تھا، اور یہ کوئی للو پنجو اور عام آدمی نہیں تھا، یہ شہزادہ تھا۔ اس وقت ایک علاقے کا کیس اس کا نام تھا، شہزادہ تھا، لیکن تباہ ہوا اس کالی سی عورت کے عشق میں اور فنا ہو گیا، مر گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جو میرے نبی کے عشق میں گرفتار ہوئے، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام بھی عطا کیا اور مرتبہ بھی عطا کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ایسے ہی عشق و محبت سے یاد نہیں کرتے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عشق و محبت میں یاد نہیں کرتے۔ یہ فنا ہوئے ہیں تو حضور کی محبت میں فنا ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو یہی دیکھا ہے کہ زمین کا مصطفیٰ راضی ہو جائے، آسمان کا خدا راضی ہو جائے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو دیکھا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے انسان کے حیا کے ساتھ۔ جتنا انسان حیادار ہوتا ہے اتنا ایمان والا ہوتا ہے، جتنا بے حیا ہوتا ہے اتنا بے ایمان ہوتا ہے۔ آپ معاشرے کا اندازہ لگا لے اور مطالعہ کر لے، آبزرویشن لے لے، آپ آبزرو کر کے دیکھیں، آپ کو میری بات سچ نظر آئے گی۔ جو انسان جتنا حیا والا ہوگا اتنا وہ پکا ایمان والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو اس کی دولت بے حیا کر دیتی، اس کی دولت اس کو بے حیا کر دیتی۔ اور مجھے زیادہ اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں۔ جو جس قدر غریب ہے وہ اس قدر حیادار ہے، اور جس قدر الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی دولت صرف اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے حیائی پہ خرچ نہیں کرتے۔ لیکن اکثریت ہے کہ انسان کے پاس جب دولت آنا شروع ہوتی ہے، جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، وہ پھر بے حیائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ حیا کے دامن کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ بھی کہتے ہیں میں بھی ذرا کلچر کے ساتھ ملوں، میں ذرا ہائی سٹیٹس کے لوگوں کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے نا جی، پھر ایسا لباس پہننے تو اچھا لگتا ہے، اگر غریبوں والا لباس پہن جائیں تو ذرا برا لگتا ہے نا، سٹیٹس نیچے گر جاتا ہے۔ ہم سٹیٹس کے لیول پہ جاتے ہیں اور سٹیٹس لیول کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سٹیٹس کو لیول کرتے ہوئے ہم نے نبی کی سنت کو کیسے پامال کیا ہوا ہے۔ ہمارا لباس بھی برہنہ ہو جاتا ہے اور بے حیا لوگوں جیسا ہو جاتا ہے، دولت انسان کو بے حیا کرتی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، جتنی عورتیں بے حیا بازاروں میں نظر آئیں گی ان کے پیچھے دیکھ لو وہ کسی نہ کسی امیر زادے کی بیٹی ہوں گی یا بیوی ہوں گی یا بہن ہوں گی۔ میرے بھائی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی فکر کریں، ہمیں دوسروں سے کیا ہم اصلاح کر سکتے ہیں، صرف بتا سکتے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، میں نے اپنا گھر سنوارنا ہے، آپ نے اپنا گھر سنوارنا ہے، میں نے اپنے گھر کی فکر کرنی ہے۔ آپ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو بچاؤ 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 انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اس آگ جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ جہنم سے بچاؤ۔ اور ایک حدیث سناؤں، بس اختتام کی طرف بات لے کر کے جاؤں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے روز ایک عورت کو کہا جائے گا چل جہنم کے اندر، پھینک دو اسے، جہنم کا ایندھن بناؤ اور جہنم میں پھینکو۔ وہ کہے گی اللہ میں نے اکیلے تو نہیں جانا، نہ میں تو نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میرے باپ کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے۔ کس لیے؟ کہا یہ ویسے تو میری بڑی تربیت کرتا، روٹی اچھی نہ بنے تو روٹی پہ مجھے ڈانٹتا، سالن اچھا نہ بنے نمک زیادہ ڈل جائے تو نمک پہ تو ڈانٹتا، اور کپڑے اچھے استری نہ کروں تو اس پہ تو مجھے ڈانٹتا، لیکن بے حیائی کرتی تھی اور نماز نہیں پڑھتی تھی اور دین سے دور تھی، اس نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ آج جس مقام پہ میں ہوں اور جو مرحلہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ باپ کی وجہ سے، یہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ وہ حاجی ہو، نمازی ہو، وہ بڑا روزے دار ہو، بڑا خیرات کرنے والا ہو، بڑا صدقہ کرنے والا، کہا چلو اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ بھیجو۔
اللہ اب بھی نہیں جانا. اب کیا ہوا؟ کہا میں اپنے خاوند کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گی. ویسے تو بڑی مجھے ٹوکتا روکتا اور دیگر معاملات میں میری بڑی اصلاح کرتا، لیکن کبھی بے حیائی کے لیے نہیں روکا تھا اور کبھی نماز کے لیے مجھے حکم نہیں دیا تھا اور دین کی مجھے کبھی پرواہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا. کہا اس کے خاوند کو بھی ساتھ بھیجو. اللہ اب بھی نہیں جاؤں گی. اب کیا ہے؟ کہنے لگی اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گی. ویسے تو بڑا غیرت مند تھا اور غیرت اس کی جاگ جاتی تھی، لیکن کبھی اس نے مجھے روکا ہی نہیں تھا فحش اور عریانی سے، کبھی نماز کا مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا اور دین کی کبھی مجھے تعلیمات کی طرف لایا ہی نہیں تھا. بھائی بھی ساتھ جائے گا. کہا اس کا بھائی بھی ساتھ لے. اب بھی نہیں جاؤں گی. اب کیا ہوا؟ کہا بیٹے کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گی. یہ بھی بڑی غیرت دکھاتا تھا، لیکن مجھے کبھی اس نے حکم نہیں دیا تھا کہ اماں یہ اس چیزوں سے بچ جاؤ، یہ گناہ کی چیزیں ہیں اور یہ تمہیں جہنم میں لے کر کے جائیں گے. کہا اس کے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ بھیج دو. ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی. میرے بھائی نمازوں کی پرواہ بھی کرنی چاہیے، اپنی تمام حقوق اللہ کے اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کی پرواہ بھی کرنی چاہیے، لیکن دیکھتے رہنا چاہیے کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا کہ ہماری نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہوں، ہمارے روزے بھی ضائع ہو رہے ہیں، ہماری زکوٰۃ اور خیرات بھی ضائع ہو رہی ہے. فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، آپ کو پتہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے پورے قرآن مجید میں تقریباً 84 مرتبہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ بات اللہ کے ہاں بڑی اہم ہوتی ہے. اگر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے نیکی کی ترغیب دی ہے تو وہ نیکی اللہ کے ہاں بڑی محبوب ترین ہے. اور اگر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے کسی گناہ سے روکا ہے تو وہ گناہ اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے اس گناہ سے. یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، ڈائریکٹ خطاب کیا اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آج ہم تربیت اچھی کریں گے، اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہ سیدھے رستے پہ چلتی جائے گی. اور اگر ہم خود ہی اس کو سارے معاملات بے حیائی اور فحاشی کے خرید کر کے لا کر کے دیں گے کہ تم یہ استعمال کرو، فلاں کی بہن یہ پہنتی ہے، فلاں کی بیٹی یہ پہنتی ہے، تم بھی یہ پہنو، جب خود اس کو بے حیائی کا سامان لا کر کے دیں گے تو پھر یقینی طور پہ کل وہ تمہیں ساتھ جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی. اللہ اکبر. اور حیا کا عالم پچھلے درس میں نے اللہ اکبر خاتون جنت سیدۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنا رہا تھا. اور یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کیوں کہا گیا کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ فرمایا اللہ اکبر کہ جب میرا جنازہ اٹھانا اور میری میت کو اٹھانا تو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر کے لے جانا، کہیں کسی غیر مرد اور غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے پہ نہ پڑ جائے. پاکیزگی اس چیز کا نام ہے، طہارت اس چیز کا نام ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں نہ کہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے اپنے نبی کے اہل بیت کو تو تمام غلاظتوں سے پاک کر دیا ہوا ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہم اپنی بیوی کو یہ سمجھاؤ کہ ذرا تعلیمات دیکھو خاتون جنت کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور دیگر میرے نبی کی ازواج کی تعلیمات دیکھو، آپ کی زندگی دیکھو اور آپ کی زندگی کا طور طریقہ دیکھو اور فرما برداری دیکھو اور اطاعت گزاری دیکھو اور دیکھو انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے. اگر ویسے زندگی گزارو گی تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اور اگر ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور یورپ کی عورتوں کی تعلیمات کو دیکھا، ہندوانہ عورتوں کی تعلیمات کو دیکھا تو دنیا بھی تباہ ہے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. میرے بھائی موضوع بہت سخت ہے اور یہ ضرورت بھی ہے ہمارے معاشرے کی
ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا عورتوں کی بے حیائی نے، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا بے پردگی نے، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا عورتوں کے برہنہ لباس پہننے میں۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان میں قصور ہمارا ہے۔ ہم نے ان کو جو اجازت دی ہے وہ کر رہی ہیں۔ عورت تو ایک جانور کی مانند ہے، جانور کو چھوڑ دیا جائے، وہ پیلیوں میں چھوڑ دو، کھیتوں میں چھوڑ دو، جہاں چھوڑ دو گے وہاں وہ چرنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کی بھی مثال ایسے ہی ہے، اس کو جیسے چھوڑ دو گے وہ ایسا کرنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی گرفت مضبوط کر لو گے، وہ گرفت مضبوط کے اندر معمولات کو بہتر کرتی جائے گی، اور اگر اس کی ڈھیلی، اس کی جو لگام ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دو گے اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری ناک ہی کٹوائے گی، ٹینشن نہ لو، ناک کٹوا دے گی، ذلیل کروا دے گی معاشرے کے اندر۔ عورت کی گرفت کو مضبوط کرو، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ان کو صحابیات کی تعلیمات بتاؤ، انہیں صحابہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤ۔ مصیبت یہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے اندر صحابہ اور صحابیات کی تعلیم تو نہ دی، لیکن اداکاراؤں کی اور اداکاروں کی اور کرکٹرز کی اور شوبز کی اور یہ ماڈلنگ کی اور یہ ساری باتیں تو ضرور سکھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے بچوں کو صحابہ کی زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اداکاروں کی ساری زندگی کے بارے میں پتہ ہے اور وہی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں تعلیمات دیں جو حضور علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں، ہم وہ باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں جو صحابہ کی زندگی ہے، ہم وہ باتیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سکھائیں جو ازواج مطہرات کی ہیں، جو نبی کے اہل بیت کی ہیں، جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں، اور صحابیات کی زندگی بتاؤ۔ صحابیات کی زندگی کیا تھی کہ ادھر خامد اگر حکم دے گیا ہے تو ساری زندگی تو گزر سکتی ہے، خامد کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آخری کر دوں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ مجھے پتہ ہے تھک آپ گئے ہیں، سونا بھی ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی آرام کرنا ہے، چونکہ رات کو جاگے ہوتے ہیں، رمضان کی راتیں سویا نہیں جاتا، تو بہرحال میں نے بھی تھوڑا سا آرام کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، تو میں آخری بات کرتا ہوں اور بڑی اہم بات ہے۔ ایک عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، روٹی بنا رہی ہے یا آٹا گوندھ رہی ہے، اور اس دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ گھروں میں پانی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، یہ ٹینکیاں، یہ ڈرم، یہ پائپ لائن، یہ پانی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ پینے کے لیے لوگ دور دور سے وہ مشکیزیں بھرا کرتے تھے اور آ کر کے گھروں کے اندر گھڑے بھر دیا کرتے تھے، اور جو گھر میں برتن ہوتا تھا وہ بھر کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی، باہر سے ماشکی آیا، اس نے مشکیزے سے پانی گھڑے میں بھرا اور اس کے بعد عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دوڑ گیا۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا دوڑ گیا، حالانکہ پہلے روز آیا کرتا تھا، ایسی حرکت اس نے کبھی نہیں کی تھی، ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماشکی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو، بلکہ اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج عجب ہو گیا کہ ماشکی اس عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ عورت بھی تو سمجھدار تھی اور شریعت کو جاننے والی تھی، عورت نے اس ماشکی کو کچھ نہیں کہا۔ جب رات کو خاوند گھر آیا تو کہنے لگی کہ تو نے فلاں لمحے میں فلاں وقت میں باہر کسی عورت پہ نظر گندی کی تھی۔ سمجھے ہیں بات کو؟ کہا اس آج کے دن میں، اس لمحے میں تم نے باہر کسی پہ نظر گندی کی تھی، کسی عورت کو دیکھا تھا؟ اب وہ بڑے غصے میں آیا، کہنے لگا کیسی بات کر رہی ہو، الزام لگا رہی ہو؟ اس نے کہا الزام نہیں لگا رہی، مجھے سچ بتاؤ، آج کے دن میں اس لمحے اور اس وقت کے اندر، اس گھڑی کے اندر تو نے باہر کسی عورت پہ نظر گندی کی تھی، سچ بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں، ایک عورت گزر رہی تھی، میری نظر اس پہ پڑی اور میرے دل میں غلط خیال آیا اس عورت کے بارے میں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا تو نے باہر عورت پہ نظر گندی کی اور ماشکی کو گھر میں ہمت پڑ گئی کہ میرے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا، اور آج تک تو نے نظر گندی نہیں کی تھی اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ تیری بیوی کی طرف نظر نہیں اٹھائے، آج تو نے نظر گندی کی اور ماشکی کو ہمت پیدا ہو گئی کہ تیری بیوی پہ کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ بڑے دکھ سے بات کہتا ہوں اور اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں ہماری غیرت تو جاگ جاتی ہے اگر ہماری بہن، بیٹی اور ہماری بیوی کے اوپر کوئی نظر اٹھائے یا وہ غلط قدم اٹھائیں، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے اور ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم سارا دن باہر کیا کرتے رہتے ہیں۔
یہ مقافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر میں اور آپ اگر ہم کسی کی عورت کے نظر گندی کریں گے، کسی کی بہن بیٹی بیوی پر اپنی نظر خراب کریں گے تو یہ کیلی بات ہے، ہماری بیٹی بہن بیوی کے اوپر بھی نظر خراب کی جائے گی۔ اور اگر ہم اپنی نظر کو پاک رکھیں گے تو اللہ کی قسم کسی میں جرت نہیں ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ سارا قصور عورتوں کا ہی نہیں ہوا کرتا، کچھ قصور مردوں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی نظر کو پاک رکھیں گے، دیکھو نا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فرمایا نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوا کرتی ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوا کرتے ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوا کرتی ہیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد ہوا کرتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ساری کائنات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، ساری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، رب کائنات کی قسم رب کے قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے اور نیک عورت کے لیے نیک مرد ہے، برے مرد کے لیے بری عورت ہے، بری عورت کے لیے برا مرد ہے۔ اپنی بیویوں کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ جیسا میں ہوں میری بیوی بھی ویسی ہوگی، جیسا میں ہوں میری بہن بھی ویسی ہوگی، جیسا میں ہوں میری بیٹی بھی ویسی ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ چاہتے ہو ہماری بہن بیوی بیٹی نیک اور پارسا اور پاکیزہ ہو تو ضرورت ہے پہلے اپنی نظر کو پاک اور پاکیزہ کرو، اپنے کردار کو پاک اور پاکیزہ کرو۔ آپ اپنے کردار کو پاک اور پاکیزہ کرو گے، آپ کی گھر کی خواتین کی خود ہی عزت بن جائے گی، اور کبھی کسی میں ہمت پیدا نہیں ہوگی کہ آپ کے گھر کی خواتین کی طرف کبھی کوئی نظر بھی اٹھا کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی ہے؟ غصہ ہے، بری لگے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ خود کو پارسا کرو، خود کو پاکیزہ کرو، ماحول خود ہی پاکیزہ ہوتا رہے گا۔ ہم دوسروں کی بیٹیوں کی طرف، دوسروں کے بیٹوں کی طرف تو بڑی نظر اٹھاتے ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہے، فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسے قصے چل رہے ہوتے ہیں، ہماری دکانوں میں بھی قصے چل رہے ہوتے ہیں، دوستوں یاروں میں بھی بیٹھ کر کے ہم دوسروں کی یہی باتیں کرتے ہیں، فلاں نے فلاں دی بیٹی دے نال، فلاں دی بیٹی فلاں دے بیٹے نال، فلاں فلاں دے نال، فلاں دی بیوی فلاں دے نال۔ یہ باتیں ہم دوسروں کے قصے بڑے کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے خود کو چیک نہیں کیا کہ آخر ہم بھی کوئی پاکیزگی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، ہماری بھی زندگی کو پارسا ہے کہ نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اب چپ چپ ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا نا، ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ جی ہاں، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا اس بات نے کہ دوسروں کا گھر تو صاف کرنے کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو ہم کبھی چیک بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پہ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ تو میں کہا کرتا ہوں یہ دکھ کا رونا ہے، جو جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ اللہ کرے کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے دی کے چراغ جلا کر سر عام رکھ دیے، میں نے تو باتیں ساری کر دی ہیں اور جتنی کر سکتا تھا پیش کی ہیں، وقت کی نزاکت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ وقت زیادہ ہوا ہے مجھے پتہ ہے، لیکن موضوع کچھ ایسا تھا، کچھ باتیں سمجھانا ضروری تھی، دل میں اتارنا ضروری تھی، میرا حق بنتا تھا اصلاح کرنا، تاکہ کل قیامت کے روز اللہ مجھ سے سوال نہ کرے کہ تجھے ان باتوں کا پتہ تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں، لوگوں کو سمجھایا کیوں نہیں، لوگوں کو سکھلایا کیوں نہیں۔ میں نے آپ کو باتیں بتا دی، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا الہ العالمین دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔
یا اللہ ہم گناہگار بڑے، خطاکار بڑے، سیاہکار بڑے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں گناہوں سے پاک فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں گناہوں سے پاک فرما۔ یا الہ العالمین ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما۔ یا الہ العالمین رمضان المبارک کی برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ 8 ایام گزر گئے، 9ویں روزے کی ابتدا کر لی۔ یا اللہ جتنے ایام گزر گئے قدر نہیں کر سکے تو معاف فرما، حق ادا نہیں کر سکے تو معاف فرما۔ جو ایام باقی رہ گئے ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ایام باقی رہ گئے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، اپنے نبی کا امتی صحیح معنوں میں بنا۔ اللہ اپنے نبی کے قدم پر قدم چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے رزق میں مال و جان میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس کی انتظامیہ رفقا معاونین جو مسجد میں اہتمام انتظام انصرام کرتے ہیں اللہ تمام کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اس مسجد کی برکات سے ان کے گھروں میں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے، تیرے محبوب کے امتی ہاتھ اٹھائے بیٹھے، دامن خالی آپ کے سامنے پھیلائے بیٹھے۔ یا اللہ تو ہی ہے سب کو عطا کرنے والا، تو اپنے محبوب کے صدقے ہمیں برکات عطا فرما۔ اپنے محبوب کی کالی کالی زلفوں کے صدقے سے ہمیں رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو سنایا ہے مجھے بھی اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرما اور یعنی سے محفوظ فرما۔ ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا صدقہ اللہ پاکیزہ اور نیک بنا۔ اللہ ہماری خواتین کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا صدقہ اللہ ہماری خواتین کو پاکیزہ اور نیک بنا۔ یا اللہ جو مانگ لیا نہیں مانگ سکیں، دلوں میں حسرتیں رہ گئی ہیں، اللہ دل کے حال تو جانتا ہے۔ جو خواہش، جو تمنا، جو آرزو ہمارے دلوں میں موجود ہے اللہ بنا زبان پہ لائے پوری فرما۔ اللہ ہم تمام کی نیک خواہشات بنا مانگے ہی عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کی نیک خواہشات جو دلوں میں موجود ہیں بنا زبان پہ لائے ہی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته